بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال پیش کیا گیا ہے. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر اپنا وائس میسیج واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے دستیاب ہیں، انہیں بھی پلیز دیکھ لیا کیجئے. غور سے ویڈیو کو دیکھیے. اور ہمارا جو چینل نیا شروع ہوا ہے وہ مکمل جو کمپلیٹ لیکچرز ہیں علماء کرام کے، وہاں ہم انہیں اپلوڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کمپلیٹ لیکچرز دیکھنا پسند کرتے ہوں تو انہیں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارف ہے، میں انڈیا سے ہوں. عارف صاحب جی الحمدللہ. عاقل صاحب الحمدللہ آپ کی اس پروگرام، اس نور ٹی وی جدہ کے پروگرام کے ذریعے سے آپ اتنا اچھا دین کا جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اس چیز سے میں بہت متاثر ہوا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اتنا اچھا آپ دین کا کام کر رہے ہو. لوگوں کے اندر دلوں میں جو دماغوں میں جو سوال ہے، ان سوالوں کا جواب آپ اس صحیح قرآن اور حدیث سے آپ دے رہے ہو. ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ. بہت بہت نیک کام آپ کر رہے ہو. الحمدللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو بھی جزائے خیر دے. خوبصورت دعاؤں کا بہت شکریہ. برکت عطا فرمائے. اللہم آمین اللہم آمین. جی عاقل صاحب، بس میرا دو سوال ہے. جی فرمائیے. ایک سوال یہ ہے کہ سنت جو نماز ہے، ظہر عصر مغرب اور عشاء، پہلے جو 4 رکعت جو ہے، جہاں پر بھی جہاں 4 رکعت ہے، وہاں سعودی عربیہ میں 2 رکعت پڑھتے ہیں. یعنی ابھی میں تو ریاض میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آبزرو کیا کہ سعودی عربیہ میں 2 رکعت ہی پڑھتے، 4 رکعت نہیں پڑھتے. یعنی سنت 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت ہی پڑھنا کیا؟ کیونکہ انڈیا میں 4 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، سعودی عربیہ میں صرف 2 رکعت پڑھ رہے. تھوڑا اس کا وضاحت کر دیجیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مغرب فرض نماز سے پہلے جی 2 رکعت سب سعودی عرب میں سب لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں. بالکل پڑھتے وہ ہیں. کون سی نماز ہے؟ وہ کون اور سی کیونکہ یہ چیز میں انڈیا میں نہیں دیکھا، 2 رکعت نہیں پڑھتے. کیونکہ یہاں مغرب سے پہلے 2 رکعت انڈیا میں نہیں پڑھتے. صحیح بات. لیکن یہاں 2 رکعت ضرور پڑھتے. کیوں اس کا بھی تھوڑا وضاحت کر دیجئے. بالکل. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ اس سوال کا اور دعائیہ کلمات کا. اللہ رب العالمین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. 2 سوالات کیے گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں یا برصغیر میں عام طور پر ہند و پاک میں 4 رکعت ظہر کی ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں 2 تشہد کے ساتھ. ظہر کی 4 رکعت پہلے اور عصر میں بھی 4 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں، یا عشاء میں بھی میرے خیال سے وہ 4 رکعتیں 2 سلام سے نہیں بلکہ 1 سلام سے پڑھی جاتی ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ سعودی عرب میں یہاں ریاض میں یہ رہتے ہیں، ریاض میں بلکہ یہ مشاہدہ ہے اور یہ سنت بھی ہے بہرحال، لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہے. دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ مغرب سے پہلے کی جو نماز ہے، اذان اور تکبیر سے پہلے یہاں سعودی عرب میں یا خلیجی ممالک میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھیے، آپ دراصل برصغیر میں جو اہل حدیث کی مساجد ہیں، جو سلفی لوگ ہیں، ان کی مساجد میں اذان کے بعد تکبیر کے کھڑے ہونے تک، نماز کے کھڑے ہونے تک خاصا وقفہ دیا جاتا ہے. تقریباً 5 منٹ دی جاتی ہیں اور 5 منٹ کے بعد پھر نماز پڑھی جاتی ہے. اس وقفے میں وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے. جیسے کہ خلیج ممالک میں یا آپ نے حرمین میں دیکھا ہوگا
اذان ہوئی ہے ایک دم جماعت کھڑی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دہلی میں یا بر صغیر میں خاص طور پر اذان ہوئی ہے مغرب کی اور ممبر سے اس کی آواز بند بھی نہیں ہوتی ہے کہ یہاں تکبیر شروع ہو جاتی ہے اور جماعت فوراً ہی کھڑی کر دی جاتی ہے. میرے ساتھ کئی مرتبہ یہ واقعہ ہوا اور بلکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کچھ اہل حدیث مساجد میں بھی جہاں بہت زیادہ تساہل برتا جا رہا ہے ان چیزوں میں وہاں پر بھی یہ عمل آ گیا ہے کہ جناب محلے والے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر آپ 5 منٹ رک جائیں گے تو پھر محلے والے بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ جناب نماز نہیں پڑھے. ارے بھائی میرے جب وہ محلے والے حرم میں آتے ہیں جب یہاں سعودی عرب میں آتے ہیں تو بہت اطمینان سے انتظار کرتے رہتے ہیں. آپ کو کیا جلدی پڑی ہے؟ آپ اللہ کے رسول صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا جو تم میں سے چاہے وہ نماز پڑھے. تو اس حدیث کو صحیح بخاری سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور حدیث پر عمل کرنے والے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ہم نے سنا تو ہم ممبر تلاش کیا کرتے تھے، ستون تلاش کیا کرتے تھے. جیسے ہی اذان ہوتی تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ مسنون نماز ہے. مغرب کی اذان اور مغرب کی اقامت سے پہلے 2 رکعت یہ بھی سنت ہے اور اس سنت سے بہت سے لوگ محروم ہیں. گھروں میں وہ خواتین جو کہ مغرب کے بعد نماز ادا کرتی ہیں مغرب کی نمازیں انہیں اذان کے بعد اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس سنت پر عمل کر سکتی ہیں جس طریقے سے وضو کی سنتوں پر عمل ہوتا ہے اذان کے بعد کی سنتوں پر بھی عمل وہ کر سکتی ہیں. بہرحال سعودی عرب میں اگر خواتین آتی ہیں تو وہ بھی 2 رکعت پڑھتی ہیں حرم میں، وہ بیچاری 2 رکعت پڑھ کے پھر اس کے بعد فرض نماز پڑھتی ہیں. یہ تو رہا پہلا آپ کا سوال. دوسرا جو سوال ہے آپ کا وہ میں رخ کرتا ہوں شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ صلى 4 ركعات بتسليمة واحدة هل هذا جائز؟ 4 نمازیں 4 رکعت سنتیں ایک سلام سے پڑھنا کیا جائز ہے؟ في الليل لا يجوز. فی اللیل لا یجوز، رات کو یہ جائز نہیں ہے يقول إن صلاة الليل مثنى مثنى کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنى مثنى، رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے ہیں. وهذا معناه الأمر معناه صلوا 2 یہ امر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. أما في النهار فاختلف العلماء منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز والأفضل اہل علم کا اختلاف ہے کہ دن میں 4 رکعت نماز سنت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں. بعض کا موقف یہ ہے کہ پڑھ سکتے ہیں اور بعض کا موقف یہ ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اور افضل یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت کر کے پڑھے، 4 نہ پڑھے بلکہ 2 رکعت پڑھے. أنا أصلي 2 حتى في النهار 2 2 کر کے دن میں بھی پڑھے. والله 4 صحت إن شاء الله. لكن اور اگر وہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے شیخ فرمان ہے کہ وہ صحیح ہے لیکن افضل یہ ہے. لا في السنة يصلي 2 حتى في النهار. سنت یہ ہے کہ دن میں بھی 2 رکعت کر کے نماز سنت ادا کرنی چاہیے. لأن في روايات أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنى مثنى، دن اور رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے ہیں. 2 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت ظہر سے پہلے جو پڑھیں وہ بیٹھ جائیں، آپ سلام پھیر لیں، پھر 2 رکعت مکمل کر لیں. اس طریقے سے 4 ہو جائے گی. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ 2 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کا آپ کو اجر ملے گا، 2 مرتبہ اللہ سے دعا کرنے کا آپ کو موقع ملے گا، 2 مرتبہ آپ دعا کر سکیں گے. تو یہ افضل ہے. رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. یہ صحیح روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اسے نقل کیا ہے. فينبغي المؤمن أن يصلي إلا 2 حتى في النهار. فينبغي للمسلم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ حتی فی النہار
دن میں بھی 2 رکعت کر کے نماز پڑھے. تو جو آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہے وہ دراصل اس حدیث کا صحیح مفہوم یا عملی نمونہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں کی مساجد میں 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جاتی ہیں. 4 رکعت نادراً آپ دیکھیں گے کسی بھی شخص کو کہ وہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتا ہوا آپ دیکھیں گے. نہیں، 2 رکعت پڑھی، حالانکہ 6 رکعت پڑھی جاتی ہے. ظہر میں 6 رکعت سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے، 4 رکعت فرض سے پہلے اور 2 رکعت فرض کے بعد. لیکن یہ جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ 2 کر کے فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر لیا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر لیا، پھر 4 رکعت فرض کی پڑھی، پھر سلام پھیر لیا، اور پھر 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مغرب اور نماز اور اذان کے درمیان کی جو نماز ہے وہ مسنون ہے اور اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اگر آپ کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں تو امام صاحب سے کہیں کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور حرمین شریفین پر اس پر عمل ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، باقاعدہ طور پر لوگوں کو وقت دیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، ہمیں کیوں وقت نہیں دیتے کہ ہم 2 رکعت نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ سکیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوا قبل المغرب، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. تو اگر آپ کسی مسجد کے ذمہ دار ہیں تو یہ درخواست ذمہ داران کی خدمت میں پیش کریں، ائمہ اکرام کی خدمت میں پیش کریں، اور ہمیں امید ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ اس پر عمل کرنے کو اپنی شان سمجھے گا. نمبر 1. نمبر 2، 4 رکعت پڑھنا شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کی ہے وہ یہ کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ہیں. تو 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے. 4 رکعت اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ جائز نہیں ہے، البتہ افضل اور ایک حدیث کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو نمازیں ہیں ہماری نمازوں کو درست صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنا دے. اور اللہ رب العالمین اس چینل کے ذریعے جو دین کی خدمات پیش کی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین اس میں ہم سب کے لیے نجات حاصل کرنے کا اور اللہ کا تقرب اور جنت حاصل کرنے کا انہیں ذریعہ بنا دے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.